پوائنٹ ٹیکن میاں زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ ہی آپ رہیے. اس وقت آپ کو ناراض لیے چلیں گے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اس وقت گفتگو کریں گے. کے پاس چلے جائیں گے پھر ہم اندر چلے جائیں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم افضل بٹ صاحب کے ساتھ ادھر جائیں گے اور ان کو ساتھ لے کر ہم اندر جائیں گے. تو میں جب آئی تو ہم نے دیکھا کہ باہر تو کوئی گروپ ہے ہی نہیں. تو میں مبشر نے کہا کہ باہر تو کوئی گروپ موجود ہی نہیں میڈم. تو میں نے کہا اچھا شاید پھر اندر چلا گیا ہو. تو سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں افضل بٹ صاحب. اس چیز کی اس ملک کو اتنی ضرورت ہے. یہ نفرتیں، یہ فساد، یہ انتشار، یہ انٹالرنس، آپس میں تفریق، سب الیکشن لڑتے ہیں، سب گروپس ہوتے ہیں، ہر جگہ پر گروپس ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان چیزوں سے بالا تر ہونی چاہیے. اس پہ میں آپ سب کو خاص طور پہ افضل بٹ صاحب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور اس کے بعد میں پی ایف یو جے کو، میں فردن سب کا نام نہیں لوں گی، پی ایف یو جے کو، آر آئی یو جے کو، جو راولپنڈی اسلام آباد بیورو آف جرنلسٹ ہیں، جو کرائم رپورٹرز ہیں، جو یہاں ایپنک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہاں ایم ڈبلیو او کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کیمرہ ایسوسی ایشن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہاں اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہاں جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کیمرے کے اس طرف میڈیا ورکرز کھڑے ہیں، میں سب کو تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ یہ جس قسم کا کام ہوا یہ ہماری کوئی مہربانی نہیں ہے، یہ حکومت کی کوئی مہربانی نہیں ہے. یہ وہی کڑی اور وہی سلسلہ ہے جو محمد نواز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم جس 8th ویج بورڈ کا 18 سال کے بعد افضل بٹ صاحب ذکر کر رہے تھے، 8th ویج بورڈ کا جو کہ 18 سال کے بعد نافذ ہوا تھا، یہ اسی ویژن کی کڑی ہے. اور جب اپوزیشن لیڈر تھے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب تو ہمارے اپوزیشن چیمبر میں افضل بٹ صاحب بھی آتے تھے، جرنلسٹ بھی آتے تھے، رپورٹرز بھی آتے تھے. کبھی کسی کی پرچی آنے کی طبیعت خراب ہے، کبھی کسی کی پرچی آنے کی طبیعت خراب ہے، تو مجھے اس وقت پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہماری حکومت آئے گی تو مریم یہ کام آپ نے کرنا ہے کہ جو جس طرح ہمارا ہیلتھ انشورنس ہے کہ ڈگنیفائڈ طریقے سے جو جرنلسٹ ہیں، جو میڈیا ورکرز ہیں، ان کے لیے ہم نے ہیلتھ انشورنس کا کام کرنا ہے. تو یہ اسی ویژن کا، اسی خدمت کی یہ کڑی ہے، سلسلہ ہے جو ایک دفعہ پھر پاکستان کے اندر جاری ہوا ہے اور یہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ پچھلے 4 سال میں یہ کوئی سیاست نہیں ہے، کیونکہ اس وقت صرف صحافیوں کی بات ہو رہی ہے. میں اپنی گفتگو کو بھی بہت سے مواقع ہوتے ہیں جو ہم سیاست پہ گفتگو کر سکتے ہیں، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنا موقف بیان کر سکتی ہیں، لیکن یہ صحافیوں کے لیے، میڈیا ورکرز کے لیے ایک ایسی چیز ہے کہ جو ان کا حق تھا، جو مالکان کی طرف سے کسی بھی ریزن کی وجہ سے کوئی کمی تھی، یہ جو گورنمنٹ کا پیسہ ہوگا یہ اس کو برج کرے گا گیپ کو. یہ کسی طرح بھی مالکان کی جو ذمہ داری ہے وہ بری زبان نہیں ہو سکتے، اور اس کے لیے ایک پورا بندوبست کر دیا گیا ہے جس میں پیمرا کے قانون کے اندر پہلی دفعہ جو پی ایف یو جے ہے اس کی کاؤنسل آف کمپلینٹ میں جہاں مالکان کے پاس سیٹ ہے پی بی اے کے پاس، وہاں پی ایف یو جے کے پاس بھی اب اتھارٹی کے اندر بھی اور کاؤنسل آف کمپلین کے اندر بھی ان کو سیٹ دی گئی ہے. اور اس کو لنک کیا گیا ہے کہ جتنے گورنمنٹ کے بزنس اشتہارات میں جاتے ہیں میڈیا ہاؤسز کو پیسے، ان کی جو کمپلینٹس ہیں، چاہے وہ ہیلتھ ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ ہیومن ریسورس ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ آپ کے کانٹریکٹس ہوں، چاہے وہ آپ کی نوکریاں ہوں، امپلائمنٹس ہوں، جو کانٹریکٹ لیگل طریقے سے اس کے ایس او پیز ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے پیمرا کے اندر، اتھارٹی کے اندر اور کاؤنسل آف کمپلین کے اندر آپ کی نمائندگی دے دی گئی ہے اور ان کو اشتہارات کے ساتھ لنک کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ٹی این ای کی بات ہوئی، یہ افضل بٹ صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ یہ حکومت 1 سال کی ضرور ہے، لیکن اس حکومت نے کسی صحافی کے پیٹ میں گولیاں نہیں مروائیں، پسلیاں نہیں توڑوائیں، ان کے گھروں میں گھس کے ان کی ہڈیاں نہیں توڑوائیں، ان کے ناک نہیں توڑوائے، ان کے قلم، ان کے کیمروں، ان کے ضمیر کے اوپر پہرے نہیں بٹھائے. چلتے پروگرام کسی صحافی کا، وہ کل کوئی مجھے پوچھ رہا تھا کہ سینسرشپ بہت ہو رہی ہے، میں نے کہا مجھے ایک پروگرام بتائیں چینل کا جو چلتے بند ہوا ہو، ایک کیس بتائیں عرفان صدیقی صاحب جیسا یا میر شکیل الرحمان صاحب. تو یہ افراد کو جیل کر کے، بند کر کے، سیاسی انتقام کے زمرے میں یہ میسج ہوتا ہے اس انڈسٹری کو کہ اگر یہ شخص بند ہو سکتا ہے تو پھر جو میڈیا ورکر یا جو جرنلسٹ یا رپورٹر ہے اس کی کیا اوقات ہے. اور وہی چیز پی ایم ڈی اے کی صورت میں ہم پہ مسلط ہونے لگی تھی. اس وقت بھی افضل بٹ صاحب کا میں نیشنل اسلام آباد پریس کلب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں.
افضل بٹ صاحب کا, PFUJ کا, آپ سب لوگوں کا, کہ یہی کرسی تھی. جتنا مضبوط اور بہادر میں اپنے آپ کو اس کرسی کے اوپر پاتی ہوں وہ میں اپنی وزیر کی کرسی کے اوپر بھی نہیں ہوتی, کیونکہ یہ واحد وہ کرسی تھی جو نیشنل پریس کلب کی تھی جو ہمیں میسر تھی. جس وقت پارلیمنٹ کے دروازے میڈیا کے لیے بند تھے, کوئی پریس ٹاک نہیں ہو سکتی تھی, کوئی ممبر نیشنل اسمبلی وہاں پریس ٹاک نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ حکم تھا کہ کسی کو بولنے نہیں دیا جائے گا. جو جیلوں میں جانے سے بچ گئے تھے ان کی آواز بندی ہو گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا میڈیا کارنر پہلے دن آ کر ہم نے پارلیمنٹ کا کیمرہ مین کے لیے اور صحافیوں اور رپورٹرز کے لیے کھولا. اس ایک سال کے پہلے دن جو گورنمنٹ کولیشن گورنمنٹ آئی تھی, ہم نے سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو کے پریس ٹاکس کی, ہم نے روڈوں کے اوپر کھڑے ہو کے پریس کو ٹاکس کی. اور تب میں افضل بٹ صاحب کو فون کیا کرتی تھی, افضل بٹ صاحب ہم نے پریس ٹاک کرنی ہے, ذرا ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ان کے آپ کے ساتھ اپنا تعلق ہوگا, آپ کی صحافت کی ایک برادری کا تعلق ہوگا, لیکن یہ شخص بہادر ہے کہ جس وقت ہمارے اپنے پارلیمنٹ کے دروازے کھلے تھے, نیشنل پریس کلب کے دروازے ہم پہ کھلے تھے. جب پارلیمنٹ کے دروازے بند تھے, جب وہاں بند کر دیا گیا تھا, جب چلتے پروگرام بند کر دیے گئے تھے, جب نیب میں لوگ جاتے تھے پیشیوں کے لیے, ان لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے؟ یہ ظلم کہتے ہیں اس کو. 4 سال جو اس ملک میں سیاسی انتقام صحافت کی قدغنیں لگی, فریڈم آف اور اسی لیے میڈیا خطاب اس کو لقب ملا. جو RSF کی رپورٹ کہتی ہے کہ 1 سال میں 7 پوائنٹس فریڈم آف میڈیا جو ہے وہ امپروو ہوا ہے, وہی RSF کی رپورٹ نے میڈیا پریڈیٹر کہا تھا. اور یہ وہی ویژن ہے جو اور ہم PMDA کے وقت افضل بٹ صاحب کے ساتھ میں اس دھرنے میں موجود تھی جو پارلیمنٹ کے باہر ہوا تھا. وہ اتنا کالا قانون تھا جو نافذ کیا جا رہا تھا آپ سب کی آواز بند کرنے کے لیے, آپ کے کیمرے بند کرنے کے لیے, آپ کا جو آزادی صحافت ہے اس کو قتل کرنے کے لیے. لیکن جب ہم کھڑے ہوئے, جب تمام صحافتی برادری کھڑی ہوئی, میڈیا ورکر کھڑے ہوئے, وہ نہیں ہو سکا. جتنی مرضی طاقت استعمال ہوئی وہ نہیں ہو سکا. اور یہی وہ وجہ ہے کہ اگر آپ کا لیڈر بہادر ہو, جب لیڈر نواز شریف تھا تو جماعت کس طرح کھڑی تھی. جب لیڈر نواز شریف تھا تو سب سے پہلے جیل گیا تھا کہ میرے کارکن کو نہ ہاتھ لگایا جائے. ان کو پتا تھا جھوٹے کیسز ہیں, ان کو پتا تھا یہ پیناما نہیں ہے, یہ میرے اوپر جھوٹے الزام اور میرے اوپر جھوٹے کیسز بنا کر مجھے اندر کیا جا رہا ہے. کسی نے دیکھا کہ کوئی ایمبولینس توڑی گئی ہو, مریضوں کو سڑکوں پہ پھینکا گیا ہو, ہسپتال توڑے گئے ہوں, مسجدیں توڑی گئی ہوں, سینسٹیو انسٹالیشن حساس تنصیبات کے اوپر حملے کیے ہوں؟ کوئی کسی قسم کی ایسی کال آئی تھی یہاں سے GHQ کے دروازوں کے اوپر مجسمے یادگاریں شہدا کی ان کو توڑ کے ان کو نیچے پھینک کے ان کو ٹھٹے مارے جائیں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, اور اس ملک کی حفاظت جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ میرا فرض ہے. میری ذات کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ میرا مسئلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر میں نے چھوڑا ہے. لیکن جو اس ملک کی حفاظت ہے, اس ملک کو تعمیر کیا, اس ملک کے دفاع کو ناقابل تذکیر بنایا, اس ملک کے اندر ترقی لائی, اس ملک کے اندر موٹر وے بنائی, اس ملک کے اندر CPEC لائے, روزگار دیا, مہنگائی ختم کی, اس ملک کے اندر نوجوانوں کو روزگار دیا. یہ وہ تمام اس کے ساتھ اس لیے یہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ APS کے وقت جب سیکیورٹی اور سیفٹی آف جرنلسٹ کی بات ہوئی, جو دہشت گردی کے واقعات کے اندر جا کر رپورٹنگ کرتے تھے, تو سب سے پہلے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کہا کہ سیکیورٹی آف جرنلسٹ اور جو کیمرہ مین ہیں, میڈیا ورکرز ہیں, ان کے لیے قانون سازی کی جائے, جس میں ضرور نام لوں گی نفیسہ شاہ صاحبہ کا. ان کا پرائیویٹ بل تھا اور میں وزیر تھی, ہم لوگوں نے مل کر اس پہ کام کیا, جو 4 سال اس کے اوپر قانون سازی پارلیمنٹ سے اس بل پہ ضرور ہو گئی, لیکن اس کا کوئی والی وارث نہیں تھا. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب ایک تقریب سے خطاب کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ آزادی صحافت کے لیے حکومت نے بہت کام کیا ہے. آگے بڑھتے ہیں اور کورٹ کی خبر میں